فکس چارجز کے ذریعے چھوٹے گھریلو صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری۔ ماہانہ 300 یونٹ تک گھریلو صارفین پر فکس چارجز لگانے کی تجویز۔ فکس چارجز دونوں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین پر لگانے کی تجویز۔ گھریلو صارفین پر 132 ارب روپے کے فکس چارجز لگانے سے متعلق پاور ڈویژن کی درخواست پر نیپرا کی سماعت مکمل۔ نیپرا سے منظوری کے بعد حکومت بجلی کا نیا بنیادی ٹیرف جاری کرے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران معاہدہ نہیں کرے گا تو بے وقوف ہوگا۔ امریکی حکام کا ایرانی تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر غور۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر بات ہوئی، تاہم امریکی حکام کو ایران کی جوابی کارروائی اور عالمی تیل منڈیوں پر اثرات کا خدشہ ہے۔ غزہ میں خطرناک ترین امریکی ممنوعہ تھرمو بیرک بموں کا استعمال۔ خلیجی میڈیا کے مطابق تقریباً 3000 فلسطینیوں کے فضا میں تحلیل ہونے کا ہولناک انکشاف۔ ان بموں نے 3000 فلسطینیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا۔ تھرمو بیرک بموں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگی جرم ہے۔ یہ بم یورپ اور امریکہ نے سپلائی کیے۔ عالمی نظام انصاف غزہ کے امتحان میں ناکام رہا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے امریکہ کو 32 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 191 رن کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں امریکہ کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹ پر 158 رنز بنا سکی۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن کی منظوری دے دی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی کے رجسٹریشن آسان بنانے کے لیے سندھ رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیل ڈیڈ کی ایگزیکیوشن اب آن لائن ہو سکے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب پاکستانی سفارت خانوں میں جائیداد کی خرید و فروخت کی دستاویزات مکمل کر سکیں گے۔ سندھ کے 49 سب رجسٹرار دفاتر نادرا سے منسلک ہیں۔ سینٹ میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ان ممالک کے ساتھ میوچول لیگل اسسٹنس ٹریٹی کرے جن کی سوشل میڈیا اپلیکیشنز پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں۔ سینٹ میں انسداد الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا، جس میں بچوں کی فحش ویڈیوز پر سزا 7 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے اور جرمانہ 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کرنے کی تجویز۔ رمضان المبارک سے قبل بلوچستان میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 1 کلو آٹا 150 روپے تک پہنچ گیا۔ فلاور ملز مالکان کے مطابق نئی گندم کی فصل آنے تک شہریوں کو 2 ماہ تک مہنگا آٹا خریدنا پڑے گا۔ کینیڈا کی مغربی کنارے پر قبضے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت۔ کینیڈین وزارت خارجہ نے کہا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہوں گے۔ یہ امن کے امکانات کو کمزور اور فلسطینی ریاست کے قابل عمل ہونے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسرائیل فوری طور پر فیصلہ واپس لے، آباد کاری میں توسیع بند کرے۔ اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ بھی اسرائیلی فیصلے کی مخالفت کر چکے۔ بنگلہ دیش میں کل ہونے والے عام انتخابات میں خالد ضیاء کے بیٹے کی قیادت میں میدان میں اترنے والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی کی قیادت میں 11 جماعتی اتحاد سے کڑا مقابلہ متوقع۔ جماعت اسلامی کو 30 سال سے کم عمر نوجوانوں بالخصوص جین زی کی نئی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یورپی یونین آبزرویشن مشن نے بنگلہ دیش میں انتخابی ماحول کو مثبت قرار دے دیا۔ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ بنگلہ دیش کے الیکشن سے متعلق پل پل کی خبروں کے لیے جیو نیوز کے ساتھ رہیے۔ اسلام آباد میں جاپان کے قومی دن اور جاپان کے شہنشاہ کی سالگرہ کی تقریب، صدر زرداری کی بھی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، جاپان ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ آفات نے مدد پر جاپان کی حکومت اور عوام کے مشکور ہیں۔ پاکستان جاپان کی
تحقیقی مہارت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جاپان کے سفیر نے کہا، عالمی امن کے لیے ہم خیال ممالک کو متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والا دہشت گرد حملہ قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا ضلع جامشوروں کا دورہ۔ لال شہباز قلندر کی درگاہ پر حاضری، سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ کہا، پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی کے ذریعے سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ دادو میں پولیس پر حملے میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کچے کے علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کر کے ریاستی رٹ قائم کی جائے گی۔ نوشکی کے قریب تباہ کیے گئے ریلوے کے 2 پلوں کی مرمت شروع نہ ہو سکی۔ دہشت گردوں نے دونوں پل 31 جنوری کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیے تھے۔ کوئٹہ تفتان ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت 11 روز سے معطل۔ ٹرین سروس معطل ہونے سے پاکستان کا ریل کے ذریعے ایران سے رابطہ منقطع۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد 1 ہفتے میں مرمتی کام مکمل کیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے منابع میں کوڑے کے ڈمپنگ سٹیشن سے ماں بیٹے کی لاش ملی ہے۔ لاشیں ورثاء کے حوالے تدفین کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق ماں اور بیٹے کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے الفلاح میں خواجہ سراؤں سے جھگڑے کے دوران فائرنگ کرنے والے دونوں پولیس اہلکار گرفتار۔ مقدمہ درج۔ پولیس حکام کے مطابق اہلکاروں کی فائرنگ سے فوڈ ڈیلیوری رائڈر زخمی ہوا تھا۔ فائرنگ کے بعد دونوں پولیس اہلکار فرار ہو گئے تھے۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کنیٹ کالج لاہور میں نوجوانوں کے کردار اور آبادی مینجمنٹ پر کانفرنس کا انعقاد۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان الرشید نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% ہے۔ جب تک نوجوانوں کو بااختیار نہیں بنایا جاتا تب تک آبادی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ کانفرنس کے اختتام پر ڈرامہ بھی پیش کیا گیا جس میں آبادی، سماجی رویوں اور نوجوانوں کے کردار کو پیش کیا گیا۔ برطانیہ میں مسلسل موسلادھار بارش، 100 کے قریب علاقوں میں سیلاب کا خطرہ، 300 مکانات متاثر۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں بھی سیلاب کا خدشہ، ٹرانسپورٹ متاثر ہونے کا امکان۔ انقلاب ایران کی سالگرہ پر تہران میں آتش بازی۔ ایران میں انقلاب اسلامی کی 47ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اور جنوبی افریقہ ویمن ٹیم نے T20 میچ میں پاکستان ویمن ٹیم کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 180 رنز بنائے۔ کپتان فاطمہ ثنا نے 41 گیندوں پر 90 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔